اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوا، اسی کے واقعات کو میں بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ سوال تھا کہ یہ خندق کتنی گہری کھودی گئی، جواب یہ کہ 5 گز۔ اور سوال، اس خندق کے پار کفار کتنے دنوں گھیرا ڈالے پڑے رہے؟ جواب 15 روز۔ سوال، اس زمانہ میں مسلمانوں کی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت رہی؟ جواب، مسلمانوں پر تین دن کے فاقے گزر گئے۔ کمر کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے رکھتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے دربار رسالت میں بھوک کی شکایت کی اور پیٹ کے پتھر کھول کر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک بھی کھول کر دکھایا تو ہر ایک مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پر 2۔ مشغولیت کی یہ حالت تھی کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔ خندق کھودتے کھودتے ایک مرتبہ پتھر کی بہت بڑی چٹان نکل آئی، جس سے صحابہ عاجز ہو گئے۔ بالآخر مشکلات کی پناہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ وہ پتھر جس کو صحابہ ہلا بھی نہ سکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وار نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال، اس محاصرہ کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ جواب، 15 روز کے عرصہ میں کفار کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ تھے، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک تدبیر کی جس سے خود کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس طرف خداوند عالم کی طرف سے غیبی امداد ہوئی۔ آندھی کا ایسا طوفان آیا کہ تمام خیمے اکھڑ گئے، چولہوں کے دیگچیاں الٹ گئیں۔ ان واقعات نے کفار کو بدحواس بنا دیا اور وہ محرومی کے ساتھ بھاگے۔ سوال، کیا اس موقع پر کچھ جنگ ہوئی؟ جواب، جب کفار خندق کو نہ پھاند سکے تو انہوں نے مسلمانوں پر پتھر اور تیر پھینکے، جس کا جواب مسلمانوں نے بھی دیا، اور وہاں 1-2 کافر پھاند بھی آئے جن سے تلوار کی دو بدو جنگ ہوئی۔ سوال، بنو قریظہ کے اس دھوکے کا کیا جواب دیا گیا؟ جواب، جنگ احزاب سے فراغت کے بعد ان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ کی وجہ یہ تھی کہ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب، جس نے ان کو غداری پر آمادہ کیا تھا، انہی کے پاس مقیم تھا، مگر یہ لوگ قلعہ میں گھس گئے۔ 25 روز برابر محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنچ قرار دیا جائے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہودیوں کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ صادر فرمایا تھا، جس کا حاصل یہ تھا: نمبر 1، لڑ سکنے والے مرد قتل کیے جائیں۔ نمبر 2، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال تقسیم کیے جائیں۔ بہرحال اس فیصلہ پر ایک حد تک عمل کیا گیا۔ سوال، اس موقع پر اسلامی جھنڈا کس کے پاس تھا اور مدینہ کا خلیفہ کون ہوا؟ جواب، جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا تھا اور مدینہ کے خلیفہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، بنو قریظہ اور خندق کی جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، تقریباً 10۔ سوال، کیا جنگ خندق اور بنو قریظہ کے علاوہ کوئی اور جنگ بھی اس سال ہوئی؟ جواب، 3 غزوے ہوئے: ذات الرقاع، نمبر 2 دومۃ الجندل، نمبر 3 بنی مصطلق۔ مگر مقابلہ صرف جنگ بنی مصطلق میں ہوا اور فتح ہوئی۔ سوال، کیا اس سال کچھ دستے بھی روانہ کیے گئے؟ جواب، نہیں۔ اس سال کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب ہے: نمبر 1، ماہ جمادی الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ نے وفات پائی۔
جو حضرت رقیہ مرحومہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ بعض علماء قول کے مطابق شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے وفات پائی۔ نمبر 3، جمادی الثانیہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ذی القعدہ میں حضرت زینب بنت جحش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 4، مدینہ میں زلزلہ آیا۔ نمبر 5، چاند گہن ہوا۔ نمبر 6، عموماً علماء کا خیال ہے کہ حج بھی اسی سال فرض ہوا، یعنی حج سن 5 ہجری میں فرض ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں یہودیوں قریش نے مل کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آخری کوشش کی۔ تمام عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو متحد کر کے اسلام پر حملہ کیا۔ مدینہ کے باقی ماندہ یہودیوں نے بھی مسلمانوں سے غداری کر کے کفار کا ساتھ دیا۔ 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ موجودہ حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے باہر نکل کر مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا گیا، لہذا حضرت سلمان فارسی کی رائے کے بموجب خطرناک ناکوں پر خندق کھود دی گئی۔ یہ تدبیر کامیاب ہوئی، کفار اس کو پھاند نہ سکے، مسلمان محفوظ رہے۔ 15 روز تک برابر محاصرہ کیے رکھا۔ آخرکار کچھ غیبی امداد، کچھ باہمی پھوٹ، کچھ رسد کے ختم ہونے نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ بنو قریظہ نے اول تو دھوکہ دیا تھا، دوسرے ان کو بھڑکانے والا اسلام کا باغی حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار ان کے پاس ہی چھپا ہوا تھا، لہذا غزوہ خندق سے فراغت کے فوراً بعد ہی بنو قریظہ پر حملہ کیا گیا، مگر وہ لوگ قلعہ میں گھس گئے۔ مجبور ہو کر قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو بیچ میں ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو پنچ قرار دیا جائے۔ حضرت سعد نے ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، جس کا حاصل یہ تھا لڑ سکنے والے نوجوانوں کو قتل کیا جائے، عورتوں بچوں کو غلام بنایا جائے، مال تقسیم کیا جائے، یعنی مال کو تقسیم کیا